اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت جڑا حضور نے فرمایا جڑی متواتر حدیث ہے، یعنی 20 تو زیادہ صحابیوں سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کہ علی تو اس گل تے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، مگر اسے وے ذہن چ گل آئی بھئی کوئی یہ چکر نہ لوے کہ علی پھر نبی ہویا نا، ہارون علیہ السلام نبی سی، اسے صاف ہی فرمایا اللہ انہ لا نبی بعد، مرتبہ ٹھیک ہے مگر میرے بعد نبی نہیں۔ ہاں میرے بعد ایک قصہ بند ہے، نبی ہن کوئی نہیں ہونا، آخری میں ہی ہاں، ہن جنہیں بننا نا دجال کذاب ہونا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو پہلا کئی دجال اٹھنے کلہم یزعمون نبی اللہ، اوہ ہوئی لوگوں کو کہن گے اسی اللہ دے نبی ہیں، تے سن لو وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنے میں علم والے بچوں کی خاطر بیان کر دیں کہ کئی باری ایک قادیانی دوستانہ گل ہوں جنہوں نے عالم بھی لکھ دے بھئی یار قرآن جی خاتم النبیین لکھیا، خیر جڑی نا تے جڑی اتنے زبر ہے یہ مانا نبیوں دی مہر ہے، مہر لگ لگ کے نبی آنے ہیں۔ میں 20 سال بعد سوچا جو بننا شروع کرتا پہلے یہ ہوئی دستی سی آیت اذا اللہ حمد بھی یہ بند کر دی ہے مڑ کے چل پیا کر تو خاتم ہے، جہاں جے خاتم نکلا ہوں نا پھر اسی من جانا سی کہ حضور آخری بھائی آؤ پھر تو خاتم کر کے دی اسے قرآن۔ حیران نہ ہو قرآن مجید دی بہت قرأت کئی طرح انہوں پڑھیا جاتا ہے اور یہ آپ بھی کم چلاؤں دے جب اپنا علو سیدھا کرنا ہوئے نا، یہ مثال دینا بھئی من دے کہ قرآن مجید نو کئی طرح پڑھیا گیا اور وہ سارا وہی نہ تو خاتم پڑھیا گیا زیرنا کہ قرآن مجید نو کئی طرح پڑھیا گیا اور وہ سارا وہی نہ تو خاتم پڑھیا گیا زیرنا کہ قرآن مجید نو کئی طرح پڑھیا گیا اور وہ سارا وہی نہ تو خاتم پڑھیا گیا زیرنا انہاں دا مطالبہ سی خاتم ہوئے نا خاتم النبیین، پھر مانا ہے یہ بند کرنا۔ دنیا صرف ایک قاری نے خاتم پڑھیا، جویں اسی پڑھ رہے نا ایک قاری ہے صرف عاصم جدی قرات سارے ملکاں چل رہی ہے، ورنہ جن قراء سی جنہاں تو علم قرات دنیا حضور تو بعد آیا اور جڑا کتاباں مدون تے تفسیراں لکھیا کل دے کل قاری خاتم پڑھ دے زیرنا۔ اس طرح کہو جو تمہیں چاہیے سی نا تفسیراں کر لو اور اتنے وضو المثانی پڑھو قرات، تمہیں پتہ لگے بھی ایک قاری صرف پڑھ رہا خاتم مانا وہ بھی ٹھیک ہے مگر خاتم تسی منگتے تھے نا خاتم نکاوے آ خاتم پڑھ لو، جڑی مرضی تفسیر اٹھاؤ وہ لکھا ہو کہ سوائے آسم دے سارے جنہیں قرآن دے قاری ایک خاتم پڑھ دے۔ دنیا صرف ایک قاری نے خاتم پڑھیا، جویں اسی پڑھ رہے نا ایک قاری ہے صرف عاصم جدی قرات سارے ملکاں چل رہی ہے، ورنہ جن قراء سی جنہاں تو علم قرات دنیا حضور تو بعد آیا اور جڑا کتاباں مدون تے تفسیراں لکھیا کل دے کل قاری خاتم پڑھ دے زیرنا۔ اس طرح کہو جو تمہیں چاہیے سی نا تفسیراں کر لو اور اتنے وضو المثانی پڑھو قرات، تمہیں پتہ لگے بھی ایک قاری صرف پڑھ رہا خاتم مانا وہ بھی ٹھیک ہے مگر خاتم تسی منگتے تھے نا خاتم نکاوے آ خاتم پڑھ لو، جڑی مرضی تفسیر اٹھاؤ وہ لکھا ہو کہ سوائے آسم دے سارے جنہیں قرآن دے قاری ایک خاتم پڑھ دے۔ یہ انہاں دا گھر پورا کیتا بجے تہاڈا یہ مطالبہ سے قرات ویکھو اینوں ضعیف کرو، ضعیف نہیں یہ متواتر ہے، یہ سارے قاریاں دی ہے خاتم ایک قاری دی ہے، خاتم نہ بھی کچھ نہیں بگڑا۔ فرق کی ہے خاتم فاعل دا سیگا ختم کرنے والا تے خاتم اسم اعلیٰ جس کے ذریعہ ختم کیا گیا، کچھ فرق نہیں، گل ایک ہی ہے ختم کرنے والا فاعل جس کے آنے سے ختم کیا گیا، جس کے ذریعہ تابع تو حرف بے دیٹھاں زیر اور عین تابع پڑھیے تے مور لگانے والا، تابع جس کے ذریعے مور لگائی جائے وہ ٹھپا جڑا ہے مور لاوے، ایک اسم اعلیٰ ایک اسم فاعل ہے، مفہوم دے لحاظنا بالکل ایک میں رسول اللہ ختم کرنے والے جے زیرنا تے خاتم ما یختم بھی جس کے ذریعے ختم کر دیے گئے، فرق کچھ نہیں۔ اس تو دھوکھے فریب جڑے ہیں انہاں دا میں علاج کرنا چاہنا، ہو گیا بڑھاپا ہن بھی بچہ جڑا جانا مولوی صاحب لوگوں چاہیے خدا دا نام نہ رفع ہدایت نامین بتھیرے دسن والے تے بتھیرے وقت ضائع کرنے تہاڈے کو کچھ ایتاں سمجھ لین گروہاں دا سمجھ لین جو فطور پیا دین بچاؤ۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا آخری نبی ہونا یقین جانو اینا دل نوں ٹھنڈ پاؤن والا بے دینا کتنا پتہ لگا بے ایک تے دین چ خامی کوئی نہیں، دین کامل ہے۔
حضور دی شاندار ہوئی. ایک یہ پتہ لگا کہ دین کسی خاص علاقے نہیں، قوم نہیں، یہ عام ہے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ محفوظ ہے، پچھلی امتاں یہ رد بدل نہیں ہونا، ورنہ اللہ نبی نہ بند کردا، ظلم نہ کردا. اور یہ بھی ہو گیا بے قیامت تک لی ہے. اگر یہ ٹائم مک جانا ہوندا تو نویں دی ضرورت ہوندی. اس تو کامل ہونا، محفوظ ہونا، عام ہونا اور ابدی ہونا، یہ ساریاں چیزاں پردہ ہے ناموس دین مصطفیٰ. لا نبی آبادی نے حضور دی لاج رکھی ہے کہ یار نبی کوئی خامی نہ کڈو بھی نویں دی لوڑ پی گئی ہے. اتنے ہی سمجھو کہ جنہ چر ضرور سی کوئی چاند آیا، کوئی ستارے چڑھے بلا تسبیح، ورنہ رسول سارے لیے سارے قابل احترام. اسی انہوں امتاں چوں نہیں، ظالماں چوں جڑے آندے نے عیسائی بے گناہ باقی سارے نبی جھوٹے. یہ سلا کرتے پھر دنیا میرا دا عقیدہ کہ نبی معصوم پاک نبی صرف عیسیٰ، باقی سب مجرم ہیں. کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے. یہاں نہ پوپا نہ مذاکرے کرتے پھر علانیہ کسی نے زنا کردہ وکھاؤں، کسی نے بیٹی نہ مباشرت کردہ وکھاؤں. توبہ توبہ، یہ کوئی دین ہے نا؟ کو کیوں یہ کانفرنساں کرتے جی مسلمانوں کے دین مخال بنانا چاہتے جی؟ وہ رواداری الگ ہے. پیار نہ سمجھاواں گے، نہیں سمجھنا چاہتے رب نہ معاملہ. اسی کو وڈن ٹکن والے نہیں، مگر یہاں کی خاطر اسی اپنے عقیدے کس طرح چھڑ دئیے، اپنے دین ایمان خراب کر رہی، اپنے رسول کی شان گھٹا دی. تو رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نہ دین کوئی کمی چھڈی نہ خامی، دین ہو گیا مکمل. اس پاروں اللہ پاک نے فرمایا ہن ضرورت نہیں. ستارے آؤندے رہے، روشنی ہوندی رہی، کدی چاند چڑھ گیا، مگر جدو شمسن آ گیا، سراج منیر، آفتاب عالم تاب، ایسا سورج کہ مشرق مغرب میں روشن کرتا. دسو ہن جڑا دیوے بالدا دوپہر ویلے انہوں عقل مند آکھی. ہن یہو جہ نبی دے ہوندیاں چھوٹے چھوٹے نبی چونڈ لاؤ ظلم کرنا. باقی جڑا تسی آندے نا کم، پھر کم انشاءاللہ اس امت تے اللہ دا انعام ہویا. یہ بھی خطبہ آ جاؤگا کہ پھر کڈا درجہ ملیا کہ رسول کریم تے نبوت مندوں آندے یار یہ بڑا پھر حضور پاک دے بعد ظلم ہو گیا کہ اللہ کلام کردہ سی. انہاں پچھلیاں امتاں دے نبی جڑے معجزے دکھاؤندے سی، رسولہ دی امت تے ہر انعام تو محروم. بہت بڑی چالاکی، اور اس چالاکی نہ انہاں لوگوں نے خواجہ نظام الدین بیچارے نوں لاجواب کرتا سی. تحریک ختم نبوت چل رہی سی، یہ جا کے قادیانی ملے نہ کیا خواجہ صاحب درود شریف پڑھو. انہاں پڑھیا کہیں گے ترجمہ، انہاں کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی آل تے رحمت کر جس طرح ابراہیم رو دی آل تے کیتی. انہاں آکھیا ابراہیم دی آل تے کی رحمت ہوئی سی؟ انہاں آکھیا نبی آئے سی. انہاں آکھیا تے پھر رسولہ دی امت جدوں آنا ہی کوئی نہیں پھر یہ کی؟ کیڈا وڈا سوال ہے. عمر گزری میری انہاں سوالاں نوں حل کر دیں. یہ آ جاندے داڑھی کٹاؤنی گنی کی کریے؟ انہوں کون سمجھایا کہ دین جڑا انہوں ہور بہت ودیاں گہریاں گلاں جڑیاں گڑبڑ چ پی گئیاں انہاں دا کوئی حل سوچو. تسی کہڑا گلاں چ پے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پھر رسول اللہ دی عزت بڑی کہ آپ تو بعد، مگر امت جڑی انہوں تو بڑا نقصان پہنچا. امت دے اندر کوئی کمال ہی نہیں، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی نام دے وچ کسے نہ کلام رب کرے، نہ کوئی ہور گل ہے. موسیٰ علیہ السلام دی امت عورتوں تک نہ کلام ہوندا رہے. حضرت مریم نہ فرشتیاں نے کلام کیتا، موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وہی آئی، اس امت عالم ہی رہ گئے. کڈا وڈا سوال حل کرنے انشاءاللہ. یہ بیان کرنا یہاں چیزوں تاکہ ذہن صاف یہاں دجالاں دا فریب نہ چل جائے، پتہ لگے ایسا کوئی نہیں ہوا بھی رسول اللہ دی امت تے انعام بند ہو گئے. انعام ہے گئے مگر انتشار تو بچاؤ لی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قول تے ختم کرا. شیخ الاسلام اپنی کتاب الجواب السعید دی آخری جلد لکھدا بے رسول اللہ دے معجزے رسول اللہ نہیں مک گئے. اگر کوئی سمجھے نا بے رسول اللہ دے نبی ہوندے نشان مک گئے، جھوٹا. ہن بھی امت چل رہا ہے. اس امت کے اندر ایسے صالحین ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں، نبی نہیں بن گئے نہ حضور تو وکھرا جھنڈا گرن گے، آپ دے خادم رہن گے. دن بدن حضور دی محبت فنا ہوندے جان گے اور کہن گے بس آپ دے پیراں دی خاک ہے تے رب سارے کام انہاں دے ہتھوں دکھاؤ. وہ مردے بھی زندہ کرن گے، انہاں دا کلام بھی ہوگا، مگر یہ گلاں بھی دوسرے لوگوں نے چھڈ دی. ساڈے چوں کئی منکر ہو گئے بھی نہیں اس امت کچھ نہیں ہوندا. نہیں ہوندا، بالکل ہوندا. اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم بند نہیں. حضور علیہ السلام دی امت انعام وہ جاری ہے، مگر یہ شاگرد ہی رہن گے، اپنی نویں نہیں کوئی بنا لین گے کلاس. ویسے ہی ہوں حضور تو وکھرا ہی ٹولا بنا لیے. رہنا تو وچے رہو، جو کرنا دینا وچ کرو تے اللہ فضل کرو والا. یہ لیے ایک واقعہ بیان کر دیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ایک رفائی فرقہ نکلایا. شیخ احمد رفائی دی جماعت ہوں بھی رفائی سلسلہ یمن ول چل رہا، کویت ال بگڑ گئے.
نماز روزے چھڑ دیتے، شریعت تارک ہوگا جی۔ یہ پہلیاں سٹیجاں جدو آدمی ولی بن جائے پھر دی کہڑی لوڑ ہے؟ تے سپ اپنے گلاں چ پائی پھرن تے زہر دے پیالے پی پھرن تے اگاں دے وچ وڑدے پھرن، ایسے ایسے شعبے تے وقت دے وزیر اعظم اور سلطان ان دے مرید ہو۔ امت امتحان چاہ گئی، انہوں نے کیا ہوئے نا مولویاں دے پلے کو لیاؤ میدان، دنیا حیران۔ تے وزیر اور بادشاہ کہنا میں یار تھی گپا مار دیا، ویکھو نماز روزہ سب چھٹ گئے، اگے پہنچ گئے۔ جس امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے وقت دے حاکمان نوں آکھیا اے دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹے ہے، رسول اللہ دا دین جڑا ہے مرن تک نہیں بندہ اینوں چھڈ کے نجات پا سکدا ہے، تے بسترے مرگ تے بھی انہوں اشارے نال نماز پڑھنی پینی ہے۔ اے رسول اللہ دا دین کوئی ہے جڑا پھر کسے پیچھے رہ جائے؟ انہوں نے آکھیا مقابلہ کرو۔ امام نے آکھیا مقابلہ ہوگا، وہ اگ چ بڑھ جاندے سی۔ آپ نے فرمایا پھر ایک مہینے تو بعد کہ سلطان انہوں دعوت دے آ جان، یہاں دے جڑے وڈے ہیں وہ بھی ہون، میں بھی ہوں گا، اگ بڑھو گی، وہ ابن تیمیہ بھی چلا جاؤ گا اور یہ بھی چلے جان گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلا پورے جسم تے سرکہ مل کے تے گرم پانی نہ نہانا، اپنے جسم جڑے انہوں نے انصاف کرنا، پھر بڑھنا بھی۔ امام اللہ دے ذریعے پتہ لگ چکا سی کہ یہ چیز اپنے دے مل لیں دے، مینک دی چربی مل لو تو ہاتھ سے اگ رکھ لو، کچھ بھی نہیں بننا۔ امام نے آکھیا پہلا صاف ہونا پؤ گا پھر اگ چ بڑھنا۔ جدو حکمران نے آکھیا کہ کرو بھیا کم، انہوں نے آکھیا توبہ ساری اسی نہیں کرتے، جھوٹے نکلے، نٹ گئے میدان تو۔ کہ لوگوں نے پھر بعد آکھیا شیخ الاسلام ایڈی ضرورت کی تھی، تو ایڈا وڈا اعلان کرتا کہ میں نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف کر کے آگے بڑھوں گا، تینوں کی بھروسہ؟ فرمایا ایک مہینہ رویا، ایک مہینہ نماز پڑھی اور رب اگے رویا کہ رسول اللہ دے دین ازمائش آ گئی، عوام نو کداں سمجھایا جائے کہ جھوٹے لوگ، وہ تو مغالطے پی گیا کہ سب کچھ کر دے۔ تو پھر مینوں اشارہ ہویا بھئی جڑا ابراہیم علیہ السلام دی اگ نوں ٹھنڈا کر سکدا ترلیب کر دوں۔ اس تو یہ کوئی نہ سمجھے بے نبی پاک تو بعد نبوت باندھا تے انعام باندھا، انعام ہے گے سارے، مگر وہ انعام صرف یہ ہے وہ قابلیت ہے، وہ یہ کہنا چاہیے جی آپ نے فرمایا نا کہ جی نبی ہوندا تو عمر ہو جاتا، یعنی کوالیفیکیشن ہے ایسا نہ انکار کرو نہیں تو امت تباہ ہو جائے گی۔ بہت ایسے لوگ ہیں جڑے نبی ہوندے اگر اجازت ہوندی، کوئی یہ شک نہیں، مگر اس پاروں کو امت ٹکڑے نہ ہوئے، ہوں نہ یہ جنشار پوے، وہ امتی رہ کے کام کرن تے کتے ضرورت پہ